السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے۔ ان کا خطاب ان کی جو فکر ہے، ان کی جو ترجیحات ہے، ان کا جو ویژن ہے، اس کی ایک بار پھر غمازی کرتا رہا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات کیا تھی، تشویشناک بات کیا تھی، اور امریکی صدر جو کہ یقینی طور پر اس وقت تک دنیا کے ایک طاقتور ملک کے صدر کے منصب پر فائز ہیں، ان سے لوگوں کو کیا توقعات تھی، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، سیاست میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سافٹ پاور، اور سافٹ پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تنازعات، بحرانوں کو حل اس طرح سے کرتے ہیں کہ طاقت کا استعمال نہیں کرتے۔ ماضی میں امریکہ کا یہ کردار رہا ہے، اور مختلف جو صدور ہیں انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے، مگر جو صدر ٹرمپ ہیں وہ منفرد ہیں، نمایاں ہیں، اور ان سے کسی بھی ایک اگر سخت لفظ بھی استعمال کیا جائے تو کسی بھی حماقت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی جو جنرل اسمبلی کے خطاب میں خود کو ایک بڑا قد کاٹ کا لیڈر قرار دیا ہے، جس کے ویژن کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے۔ لوگوں سے مراد میری اقوام عالم ہے، عالمی برادری ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے فارمولے کے مطابق مسائل کو حل کیا جائے تو یقیناً دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے غزہ یا فلسطین کو تسلیم کرنے والے یورپی ممالک پر تنقید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ حماس کو یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ وہی زبان بول رہے ہیں جو نیتن یاہو بول رہا ہے، اور ان کے درمیان مکمل طور پر ہم آہنگی ہے۔ جو اس حوالے سے کچھ جو مبصرین ہیں، کچھ جو لکھاری ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں جو شخصیات ہیں، نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ، ان کے کاروباری مفادات ہیں، یا یوں آپ سمجھ لیں کہ جو انتہا پسند یہودی ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کے جو کاروبار ہیں ان کے ساتھ صدر ٹرمپ کے مراسم ہیں، اور وہ دونوں کے جو کاروبار ہے، بزنس ہے، اس کو فروغ ملتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اقوام متحدہ پر تنقید کی ہے، اقوام متحدہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے، اور انہوں نے حوالہ یہ دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو جائے، یا کہ یوکرین کی اور رشیا کی جنگ ہے، اور اس میں اقوام متحدہ کا کوئی کردار نہیں رہا، اور حتیٰ کہ صدر ٹرمپ نے جو امریکی صدر جو بائیڈن ہے، یا جو ماضی کی امریکی پالیسی ہے، ان کو بھی حوالہ دیا ہے۔ ایران کا بھی حوالہ دیا ہے کہ کچھ ممالک جو 22 سال تک نہ کر سکے، وہ ہم نے ایران پر حملہ کر دکھایا۔ اب یہ بحث الگ ہے کہ کیا ایران کا جو ایٹمی پروگرام تھا وہ مکمل طور پر امریکی حملے کے بعد ختم ہو گیا ہے، یا کہ کچھ اطلاعات کے مطابق ایران نے پہلے سے ہی وہاں سے اپنا جو ایٹمی مواد ہے، جو اثاثہ جات ہے، وہ منتقل کر دیے ہیں۔ جو صدر ٹرمپ نے عملاً ان کی جو تقریر کا لب لباب بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود کو ایک نوبل امن انعام کے طور پر کہ امیدوار کے طور پر پیش کر رہے ہیں، مگر وہ عملاً اس سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقی صورتحال یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے ایفرٹ کو تسلیم کرے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو غزہ میں جو ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام ہو چکا ہے، اور ہزاروں کا جاری ہے، اور وہ صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو، یعنی اقوام عالم کو یہ کرنا چاہیے کہ حماس پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ جو اسرائیلی یرغمالی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ صدر ٹرمپ نے بھارت پر بھی تنقید کی کہ وہ رشیا سے تیل لے رہا ہے، اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان پر بھی تنقید کی۔ صدر ٹرمپ کی جو تقریر کا خلاصہ اگر ہم سم اپ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی تقریر نے مغربی دنیا کو مزید تقسیم کیا ہے، دنیا کو بھی تقسیم کیا ہے، یعنی کہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ یوں بڑھا ہے کہ جو بات چیت کا عمل ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی صدر ٹرمپ نے بات چیت کے حوالے سے ایک مدبرانہ جو کردار ہے، اس سے امریکی صدر تحید آمد تو ہیں، مگر ایک بار پھر انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے۔ دنیا تقسیم ہوگی تو اس کا فائدہ یقینی طور پر یوں مختلف ممالک کو، بالخصوص
جو ترقی پذیر ممالک پاکستان جیسے جو ممالک ہیں، عرب دنیا جیسے، ان کو ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے موسمیاتی تبدیلی کا بھی انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب تک کی جو تقریر تھی یہ نکات میں نے اس حوالے سے لی ہیں، مگر جو آئندہ اگر وہ تقریر ان کی جاری ہے تو اس میں بھی کوئی بڑی وہ خاص بات نہیں کریں گے۔ دنیا کو امید دلائے۔ صدر ٹرمپ نے یقینی طور پر اپنے آپ کو کھول کے رکھ دیا ہے اور یوکرین، یورپی ممالک یقیناً اس میں تشویش میں مبتلا ہے۔ جو ممالک خوش ہو رہے ہیں، جن کے مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے، وہ ہیں اسرائیل، اور جو ممالک اس نئی تبدیل شدہ صورتحال میں اپنے لیے امکانات دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً چائنا ہے، چین ہے اور رشیا ہے۔ جو تبدیل شدہ یورپ کی جو حکمت عملی ہے، جو مغربی ممالک کی یورپ اور امریکہ کے درمیان عوامی اختلافات ہیں، اس میں وہ اپنے لیے نئے امکانات دیکھ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔